اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، ہمارا دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے روزے کے روزے کی قضاء کے بارے میں ہم نے مفصل بات کی تھی، اور وہ صورتیں بیان کی تھیں جن میں فقط روزے کی قضاء واجب ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر روزے کا کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے گزشتہ دروس میں اس کی مفصل تفصیل بیان کی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع وہ ہے قضاء روزے کے احکام۔ یہ جو روزے قضاء ہو جاتے ہیں ان کے احکام کے بارے میں ہے، تو اس مسئلے میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے کہ قضاء روزے، بعض لوگ وہ قضاء روزے کے بارے میں، احکام کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتے۔ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم مفصل احکام وہ بتاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1697، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک دیوانہ شخص صحت مند ہو جائے تو اس کے لیے دیوانگی کے زمانے کے روزوں کی قضاء واجب نہیں ہے۔ ایک شخص دیوانہ ہو گیا ہے اور جو روزے اس کی دیوانگی میں گزرے ہیں، جب وہ صحت مند ہو جائے تو اس کے اوپر وہ روزے، ان روزوں کی قضاء کرنا واجب نہیں ہے۔ اگلے مسئلے میں فرماتے ہیں اگر ایک کافر مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے اپنے زمانہ کفر کے روزوں کی قضاء کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر ایک مسلمان کافر ہو جائے اور پھر دوبارہ مسلمان ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جتنے دن کافر رہا ہو اس زمانے کے روزوں کی قضاء کرے، یعنی وہ دن جن دنوں میں وہ کافر رہا اور اس کے اوپر روزے واجب تھے تو وہ ان روزوں کی قضاء کرے گا۔ کافر اگر مسلمان ہو جائے تو زمانہ کفر میں جو روزے گزرے ہیں ان روزوں کی قضاء کرنا کافر کے لیے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک مسلمان کافر ہو جائے اور پھر دوبارہ مسلمان ہو جائے تو جتنے دن وہ کفر میں رہا اور اس کے اوپر جتنے روزے فرض تھے، واجب تھے، ان کی قضاء کرنا اس کے لیے واجب ہوگا جب وہ دوبارہ مسلمان ہوا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان مستی کی وجہ سے روزے چھوڑ دے، یعنی وہ روزے جو انسان کی مستی کی وجہ سے چھوٹ جائیں، اسے چاہیے کہ ان روزوں کی قضاء کرے، خواہ جس چیز کی وجہ سے مست ہوا ہو وہ اس نے علاج کی غرض سے ہی کھائی ہو۔ مثلا کوئی ایسی چیز انسان ولو علاج کی غرض سے ہی کھا لے، اگر وہ انسان مست مدہوش ہو جاتا ہے تو اگر وہ روزے نہیں رکھتا تو جو روزے اس سے چھوٹ جاتے ہیں ان دنوں میں اس کے لیے واجب ہے کہ وہ ان روزوں کی قضاء کرے گا۔ لیکن اس میں فرق نہیں ہے کہ اس نے وہ جو چیز کھائی ہے جو انسان کو مست کر رہی ہے وہ علاج کی غرض سے کھائی ہے یا عمدن کھائی ہے۔
تو جو بھی صورت ہو، جس صورت میں بھی اس نے یہ چیز استعمال کی ہے جس سے وہ مست ہوا ہے، تو وہ ایام جو ہے، وہ دن جو ہے، وہ زمانہ جو ہے، جتنے بھی روزے اس سے قضا ہوئے ہیں اس حالت میں ان روزوں کی قضا کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ اگر کوئی شخص، اگلا مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے چند دن روزے نہ رکھے اور بعد میں شک کرے کہ اس کا عذر کس وقت زائل ہوا تھا، تو اس کے لیے واجب نہیں کہ جتنی مدت روزے نہ رکھنے کا زیادہ احتمال ہو اس کے مطابق ادا کرے۔ مثلا اگر کوئی شخص رمضان المبارک سے پہلے سفر اختیار کرے اور رمضان المبارک میں واپس آئے اور بعد میں شک کرے کہ آیا ماہ رمضان کی 5ویں تاریخ کو سفر سے واپس آیا یا 6 کو، یا یہ کہ مثلا اس نے ماہ رمضان المبارک کے آخر میں سفر کیا ہو اور اسے یہ پتہ نہ ہو کہ 25ویں رمضان کو سفر اختیار کیا تھا یا 26ویں کو، تو دونوں صورتوں میں وہ کم تر یعنی کم مقدار میں یعنی 5 روزوں کی قضا پر اکتفا کر سکتا ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ زیادہ مقدار یعنی 6 روزوں کی قضا کرے۔ تو اس میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان جو ہے سفر کرتا ہے یا اس کو کوئی عذر ہوتا ہے، اس عذر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اب وہ بعد میں شک کر رہا ہے کہ اس کا عذر کب زائل ہوا یا وہ سفر سے کب واپس آیا، تو ان دنوں میں مثلا وہ یہ اس میں شک کرے کہ 5ویں تاریخ کو سفر سے واپس آیا رمضان المبارک کی، یا 6 تاریخ کو، یا 25ویں تاریخ کو واپس آیا ہے، یا 26ویں تاریخ کو، یعنی جو بھی صورت ہے اس میں فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کم سے کم مقدار ہے اس پر اتفاق کرے، یعنی کم سے کم دن جو اس کے ذہن میں آ رہے ہیں انہی کے اوپر اتفاق کر کے ان روزوں کی قضا کرے۔ اور مستحب یہ ہے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ جتنے دن کا اسے احتمال ہو رہا ہے، 6 دن کا ہو رہا ہے یا 7 دن کا ہو رہا ہے، وہ ان کا جو ہے وہ ان روزوں کی قضا کرے، لیکن واجب یہ ہے کہ کم روزوں کی جو ہے وہ قضا کرے گا۔ اگر کسی شخص پر کئی سال کے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی قضا واجب ہو تو جس سال کے روزوں کی قضا پہلے کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ایک شخص نے 3 سال جو ہے اس کے روزے قضا ہوئے ہیں، اب وہ چاہ رہا ہے کہ وہ روزے کی قضا کرے، یعنی قضا روزے رکھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس وقت جو ہے وہ تنگ ہے، یعنی 25 یا 26 شعبان کو یا 24 شعبان کو اس نے مصمم ارادہ کیا ہے کہ یہ جو دن باقی ہیں ان دنوں میں وہ قضا روزے رکھے۔ تو اس میں فرماتے ہیں پہلے اگر وقت وسیع ہو تو کسی بھی رمضان المبارک کے قضا روزے رکھ سکتا ہے، لیکن اس صورت میں جب وقت بہت تنگ ہو تو اگر اس کے جو آخری رمضان کے روزے جو ہیں وہ قضا ہوں تو سب سے پہلے آخری رمضان کے روزوں کی قضا انجام دے گا۔ یعنی اگر اس کے جو ہے 5 روزے آخری رمضان کے قضا ہیں اور 25 باقی نئے رمضان المبارک شروع ہونے میں بھی 5 دن باقی ہیں، تو اس میں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ان 5 روزوں کی سب سے پہلے آخری رمضان کے 5 روزوں کی سب سے پہلے قضا کرے گا اور باقی روزوں کی قضا جو ہے وہ ماہ رمضان کے بعد کرے گا۔ اگلا مسئلہ 1702، اگر کسی شخص پر کئی سال کے ماہ رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہو اور وہ روزے کی نیت کرتے وقت معین نہ کرے کہ کون سے رمضان المبارک کے روزے کی قضا کر رہا ہے تو اس کا شمار آخری رمضان کی قضا میں نہیں ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ جب وہ قضا کر رہا ہے تو اس سال کی نیت کرے گا، اگر وہ وقت اور وہ معین نہیں کرتا تو یہ اس کے آخری رمضان کے قضا روزے شمار نہیں ہوں گے۔ اگلا مسئلہ ہے جس شخص نے رمضان المبارک کا قضا روزہ رکھا ہو وہ اس روزے کو ظہر سے پہلے توڑ سکتا ہے
اگر قضا کا وقت تنگ ہو تو بہتر ہے کہ روزہ نہ توڑے۔ یعنی اگر ظہر کے بعد اگر جو ہے وہ نہیں توڑ سکتا، تو اگر قضا کا وقت تنگ ہو، یعنی قضا روزے بھی ہیں رکھنے ہیں اس کو، اور آگے رمضان المبارک بھی نزدیک ہے اور وقت تنگ ہے، روزے زیادہ ہیں، تو اس صورت میں وہ قضا روزے کو نہ توڑے، لیکن ظہر سے پہلے وہ توڑ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ ایسے روزے کو نہ توڑے جب قضا کا وقت تنگ ہو۔ مسئلہ نمبر 1704، اگر کسی نے میت کا روزہ قضا کیا ہو تو بہتر ہے کہ ظہر کے بعد روزہ نہ توڑے۔ یہ میت کا روزہ جو ہے، یہ اجارے کے اوپر جو روزے رکھے جاتے ہیں، کسی میت کے قضا روزے رکھے جاتے ہیں، تو وہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ظہر کے بعد میت کا قضا روزہ جو اس نے رکھا ہوا ہے وہ نہ توڑے۔ مسئلہ نمبر 1705، اگر کسی نے بیماری یا حیض یا نفاس کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے ہوں اور رمضان المبارک ختم ہونے سے پہلے مر جائے تو جو روزے اس نے نہ رکھے ہوں اس کی خاطر ان کا قضا کرنا ضروری نہیں ہے۔ بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر شرعی کی وجہ سے اگر اس نے روزے نہیں رکھے اور اسی رمضان المبارک میں اس کی قضا آ گئی ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کے لیے اب اس کے جو روزے جو اس نے نہیں رکھے، ان کے اس شخص کے قضا روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے اور اس کی بیماری آئندہ سال تک طول کھینچ جائے، یعنی اگلے سال تک وہ بیماری رہے، یعنی وہ مریض رہے، تو جو روزے اس نے نہ رکھے ہوں ان کی قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک سال پورا بیماری رہتی ہے تو جو روزے اس سے قضا ہو گئے ہیں ان روزوں کی قضا اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اسے چاہیے، اب حل کیا ہے روزے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ اسے چاہیے کہ ہر دن کے لیے ایک مد، یعنی تقریباً 14 شٹانگ یا 750 گرام طعام، گندم، جو یا روٹی وغیرہ فقیر کو دے۔ لیکن اگر کسی اور عذر، مثلا سفر کی وجہ سے روزے نہ رکھے اور اس کا عذر آئندہ رمضان المبارک تک باقی رہے تو اسے چاہیے کہ جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا کرے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ ہر ایک دن کے لیے ایک مد طعام بھی فقیر کو دے۔ پہلی صورت تو تھی کہ بیماری کی وجہ سے جو ہے اس نے روزے نہیں رکھے، تو وہ تو پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سفر کی وجہ سے اس نے روزے نہیں رکھے اور وہ سفر کی جو ہے عذر جو ہے وہ اگلے رمضان المبارک تک بھی اس کا باقی رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزے جو اس نے نہیں رکھے تھے ان روزوں کی قضا کرے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مد طعام جو ہے وہ ایک فقیر کو دے، یعنی 750 گرام گندم، جو، آٹا وغیرہ یا روٹی وغیرہ وہ ایک فقیر کو دے۔ مسئلہ نمبر 1707، اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے اور رمضان المبارک کے بعد اس کی بیماری دور ہو جائے لیکن کوئی دوسرا عذر لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے وہ آئندہ رمضان المبارک تک قضا شدہ روزے نہ رکھ سکے، تو اسے چاہیے کہ جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا کرے۔ نیز اگر رمضان المبارک میں بیماری کے علاوہ کوئی اور عذر رکھتا ہو اور رمضان المبارک کے بعد وہ عذر دور ہو جائے اور آئندہ سال کے رمضان المبارک تک بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھے، تو جو روزے نہ رکھے ہوں اسے چاہیے کہ ان کی قضا کرے، اور احتیاط واجب کی بنا پر ہر دن کے لیے ایک مد طعام
یعنی 750 گرام طعام جو ہے وہ بھی فقیر کو دے۔ اگلا مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے رمضان المبارک میں روزے نہ رکھے اور رمضان المبارک کے بعد اس کا عذر دور ہو جائے اور وہ آئندہ رمضان المبارک تک عمدن یعنی جان بوجھ کر روزوں کی قضا نہ کرے تو اسے چاہیے کہ روزوں کی قضا کرے اور ہر ایک دن کے لیے ایک مد طعام بھی فقیر کو دے، یعنی 750 گرام ایک مد یعنی 750 گرام طعام بھی وہ ایک فقیر کو دے، یعنی 750 گرام گندم، جو، آٹا یا روٹی وغیرہ جو ہے وہ فقیر کو دے۔ اگلا مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص روزے قضا کرنے میں کوتاہی کرے حتیٰ کہ وقت تنگ ہو جائے اور وقت کی تنگی میں اسے کوئی عذر لاحق ہو جائے تو اسے چاہیے کہ روزوں کی قضا کرے اور ہر ایک دن کے لیے ایک مد طعام فقیر کو دے، اور اگر عذر دور ہونے کے بعد مصمم ارادہ رکھتا ہو کہ روزوں کی قضا کرے گا لیکن قضا کرنے سے پہلے تنگ وقت میں اسے کوئی اور عذر لاحق ہو جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس صورت میں بھی یہی حکم ہے، یعنی وہ روزوں کی قضا بھی کرے گا اور ایک مد طعام فقیر کو دے گا، وہ اس وجہ سے کیونکہ اس نے روزے قضا کرنے میں کوتاہی کی ہے، لاپرواہی کی ہے اور جان بوجھ کر اس نے جو ہے قضا روزے نہیں رکھے اور پھر اس کے لیے وقت تنگ ہو گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 1710، اگر انسان کا مرض چند سال طول کھینچ جائے تو اسے چاہیے کہ تندرست ہونے کے بعد آخری رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے، یعنی آخری اگر ایک انسان جو ہے وہ کئی سال تک مریض رہتا ہے اور ظاہر ہے اگر کئی سال تک مریض رہتا ہے تو اس نے روزے نہیں رکھے، جب صحت مند ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ آخری رمضان المبارک کے روزے رکھے جو اس سے چھوٹ گئے ہیں، اور اس سے پہلے کے سالوں کے ماہ رمضان المبارک کے ہر دن کے لیے ایک مد طعام فقیر کو دے۔ یہ ہے واجب ہے کہ جو پہلے روزے وہ نہیں رکھ سکا بیماری کی وجہ سے اور کئی سال گزر گئے تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام جو ہے وہ فقیر کو دے، یہ اس کے لیے واجب ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا بھی کرے جو اس سے سابقہ ماہ رمضان المبارک میں قضا ہو گئے تھے، یہ احتیاط مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ جس شخص کے لیے ہر روزہ کے عوض ایک مد غذا فقیر کو دینا واجب ہو وہ چند دنوں کو کفارہ ایک ہی فقیر کو دے سکتا ہے، یعنی اس کے اوپر جو ہے مثلا 10 دنوں کا کفارہ ہے، یعنی 10 دنوں میں وہ ہر دن کے لیے ایک فقیر کو ایک مد طعام دے گا، تو اس میں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ان دنوں میں وہ ایک ہی فقیر کو ان سب دنوں کا جمع کر کے جو مد طعام بن رہا ہے، جتنے بھی مد بن رہے ہیں، جتنے 100 گرام بن رہے ہیں، وہ ایک فقیر کو دے سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کرنے میں کئی سال کی تاخیر کر دے تو اسے چاہیے کہ قضا کرے اور پہلے سال میں تاخیر کرنے کی بنا پر ہر روزے کے لیے ایک مد طعام فقیر کو دے، لیکن باقی سال کی تاخیر کے لیے اس پر کچھ واجب نہیں ہے، یعنی پہلے سال کی جو اس نے تاخیر کی ہے اس کے لیے جو ہے وہ قضا بھی کرے گا اور ایک مد ہر روزے کے بدلے میں وہ ایک مد یعنی 750 گرام جو، گندم، آٹا وغیرہ، روٹی وغیرہ جو بھی ہے وہ فقیر کو دے گا، اور یہ پہلے سال۔ دوسرے باقی جو سال گزرے ہیں اس میں جو ہے اس کے اوپر فقیر کو جو ہے وہ مد طعام وغیرہ دینا اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے جان بوجھ کر نہ رکھے تو اسے چاہیے کہ ان کی قضا بجا لائے اور ہر دن کے لیے 2 مہینے روزے رکھے یا 60 فقیر کو کھانا دے یا ہر روزے کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرے
اور اگر آئندہ رمضان المبارک تک قضا نہ کرے تو ہر دن کے لیے ایک مطعم کفارہ بھی دے۔ اب پتہ چلے گا کہ جو لوگ جان بوجھ کر روزے نہیں رکھ رہے تو ان کے لیے کیا حکم ہے۔ تو اس کے لیے فرماتے ہیں سماحت شیخ حضرت آیت اللہ العظمی حافظ بشیر حسین نجفی حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے اسے چاہیے کہ ان روزوں کی قضا بجا لائے اور ہر دن کے بدلے ہر دن کے لیے 2 مہینے روزے رکھے۔ اگر ایک دن جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا تو ایک دن کے لیے وہ 2 اس کا بھی کفارہ جو ہے اس کی قضا بھی بجا لائے گا، اور ہر روزے کے بدلے میں 2 مہینے روزے رکھے، یا 60 فقیر کو کھانا کھلائے، یا ایک غلام کو آزاد کرے ایک دن کا۔ اور اگر کسی نے 2 رکھے ہوں تو ڈبل، کسی نے 3 نہیں رکھے تو وہ آگے جو ہے جرمانہ بھی بڑھتا جائے گا۔ اور اگر آئندہ سال تک قضا نہ کرے تو اس کے لیے ان کے ساتھ ساتھ ہر دن کے لیے ایک مطعم کفارہ دے۔ اگلا مسئلہ ہے 1714، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھے اور دن میں کئی دفعہ جمع یا استمنا کرے تو کفارہ بھی مقرر ہو جائے گا، یعنی جتنی دفعہ جمع یا استمنا کرے اتنی دفعہ ہی کفارہ بھی دینا ہوگا۔ لیکن اگر کئی دفعہ کوئی اور ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو، مثلا کئی دفعہ کھانا کھائے تو ایک کفارہ کافی ہے۔ اس میں دو صورتیں ہیں، اس مسئلے کی 2 صورتیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس نے جو ہے جان بوجھ کر ایک تو رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھا، دوسرا یہ ہے کہ اس نے کئی مرتبہ جو ہے جمع کیا ہے، تو جتنی مرتبہ جمع کیا ہے اتنی مرتبہ کفارہ دے گا۔ ایک مرتبہ جمع نہیں کیا، استمنا کیا ہے، تو جتنی مرتبہ استمنا کیا ہے ہر استمنا کے بدلے میں وہ کفارہ دے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک دن کے بدلے میں 2 مہینے متواتر روزہ رکھنا، یا 60 فقیر کو کھانا کھلانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یہ کفارہ ہے۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا لیکن اس نے کوئی اور ایسا کام کیا ہے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، مثلا اس نے کئی مرتبہ کھانا کھایا ہے یا کئی مرتبہ اس نے پانی پیا ہے، تو اس صورت میں وہ ایک ہی کفارہ دے گا۔ لیکن پہلی صورت میں جتنی مرتبہ وہ جمع کرے گا یا استمنا کرے گا اتنی ہی مرتبہ اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر 2 مرتبہ کیا ہے تو 2 کفارے، اگر 3 مرتبہ کیا ہے تو 3 کفارے ہو جائیں گے۔ لیکن استمنا یا جمع کے علاوہ اگر کوئی ایسا کام کیا جس سے روزہ باطل ہوتا ہے تو اس کے لیے فقط ایک کفارہ دینا جو ہے وہ کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 1715، باپ کے وفات پا جانے کے بعد بڑے بیٹے کو چاہیے کہ اپنے باپ کے قضا روزوں کی قضا کرے، اپنے باپ کے روزوں کی قضا کرے، جس کا ذکر جو ہے پہلے وہ نماز کے مسائل میں ہو چکا ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے بہت مہم اور اہم ہے۔ اگر جو ہے والد وفات پا گیا اور اس کی نمازیں قضا ہیں یا اس کے روزے قضا ہیں تو بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہے کہ وہ قضا نمازیں بھی پڑھے اور قضا روزے بھی بجا لائے۔ اس باب کا آخری مسئلہ ہے قضا روزے کے احکام کا آخری مسئلہ ہے، وہ یہ ہے اگر کسی کے باپ نے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ کوئی دوسرے واجب روزے مثلا نظر کے روزے نہ رکھے ہوں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ بڑا بیٹا ان روزوں کی قضا کرے۔ لیکن اگر باپ کسی کے روزوں کے لیے اجیر بنا ہوا ہو اور اس نے وہ روزے نہ رکھے ہوں تو ان روزوں کی قضا بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے۔ اس میں فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو روزے رمضان المبارک کے
باپ نہیں رکھ سکا اور وفات پا گیا ہے، ان روزوں کی قضا کرنا بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے اوپر جو ہے رمضان المبارک کے روزے تو واجب نہیں تھے، لیکن دوسرا کوئی روزہ واجب تھا، جیسے نظر کا روزہ، منت وغیرہ کا روزہ، یا جو اور کوئی روزہ جو ہے انسان اپنے اوپر جو واجب کر لیتا ہے، اگر وہ روزہ جو ہے اس کے اوپر تھے، اس کے ذمہ تھے اور ان کی وہ قضا نہیں کر سکا، تو بڑے بیٹے کو چاہیے کہ ان روزوں کی قضا کرے۔ یہ بڑے بیٹے کے لیے واجب ہے۔ یہ احتیاط واجب کا فتویٰ ہے۔ یہاں پہ احتیاط واجب یہ ہے کہ بیٹا ان روزوں کی بھی قضا کرے گا۔ لیکن اگر باپ کسی کے روزے رکھ رہا ہو اور وہ روزے نہ رکھ سکا ہو، یعنی اجیر بنا ہوا ہو، اجرت کے اوپر کسی کے قضا روزے رکھ رہا ہو، تو اس صورت میں جو روزے اس کے رہ گئے ہیں وہ بیٹے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان روزوں کی قضا کرے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآلہ